یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس شخص کی جس نے نبی پاک کے دل کو شدید تکلیف پہنچائی۔ اب کوئی نہیں جو ان کی نسل کو آگے بڑھائے۔ یہ کہانی ہے ابو لہب کی، ایک ایسی کہانی جو انجام بیان کرتی ہے سورہ الکوثر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أُعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم اکثر سورہ الکوثر کو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس صرف چند لوگوں کو اس کے پیچھے کی معنی معلوم ہے۔ کیا ہے الکوثر؟ کیوں نازل ہوئی اللہ نے یہ سورہ؟ سنا ہے طلحہ؟ ہاں، رسول اللہ نے یہ وہی شعر کی ہے، الکوثر۔ سبحان اللہ۔ سورہ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کی بے شمار حسنوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر سورہ اور ہر آیت کے نزول کے پیچھے ایک حقیقی کہانی ہے، لیکن سورہ الکوثر کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی وہی ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ پہلے وہی دیکھتے ہیں، مکہ کے ایک ساکت دوپہر میں جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، رسول اللہ چپ چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو مٹی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی ان کی گود میں سکون سے سانس لیتا تھا اب بے جان پڑا، لیکن باہر دیوار سے کان لگائے ایک شخص سن رہا تھا۔ کیا بات ہے ابو لہب، مجھے بھی بتاؤ۔ صبر کرو اتبا، صبر کرو۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ان کے چہرے پہ خوشی کی جھلک تھی، اور پھر انہوں نے خوشی سے چیخ کر کہا، کوئی وارث نہیں جو اس کی نسل کو آگے لے جائے۔ اس کا بیٹا مر گیا ہے، اب اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی نسل نہیں۔ ان کی آواز نے نبی اغال کے دل کو پہلے سے زیادہ توڑا۔ وہ غلاموں کو کھجور بانٹ رہے تھے، اپنے دوستوں سے خوشی سے بات کر رہے تھے، اور یہ کہتے نہیں تھکتے تھے، سنا ہے میری جان، میرے بھتیجے کا بیٹا مر گیا ہے، اب کوئی نہیں جو ان کی یاد کو زندہ رکھے۔ ان کی ہنسی، ان کے الفاظ ہوا میں سانپ کی طرح پھسل رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو تہاں نہیں چھوڑا۔ انہیں ایک تحفہ دیا گیا، سورہ الکوثر کے نزول کا تحفہ۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر انہیں دلاسا دیا کہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہی شخص جو انہیں مذاق اڑاتا ہے ابتار کہہ کر، کیونکہ ان کا بیٹا مر گیا، وارث نہیں رہا، اصل میں وہی ابتار ہے۔ رسول اللہ غیر مسکرائے، ان کے دل کو سکون ملا، جبکہ وہ جاہل اپنی جہالت میں خوش تھا، کوئی بیٹا نہیں۔ تو ابھی آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ سورہ الکوثر کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ اس لیے پڑھیں کیونکہ اللہ حضرت نے اسے اپنے نبی ہونجر کو تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ نبی وادی الباتھا میں گئے اور پہاڑ پہ چڑھے، پھر انہوں نے پکارا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ میں تمہارے لیے سخت عذاب سے پہلے ورن کرنے والا ہوں۔ ہاں، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا؟ تبت لکا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ ابو لہب کی تکبر اور دشمنی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب نبی وغیرہ کے چاچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے، لیکن اسلام کے سخت مخالف۔ انہوں نے نبیوں کو بہت تکلیف دی، جیسے ان کے بیٹیوں رقیہ اور کلثوم کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی، اور ان کی بیوی جمیل بھی راستے میں کانٹے بچھاتی تھی نبی کے لیے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی جب نبی تقا نے سب کو اسلام کی دعوت دی تھی کوہ صفا پہ، اور ابو لہب نے بد دعا دی۔ اللہ نے انہیں یہ سازہ سنائی کہ ان کی دولت اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ مشہور عالم مودودی نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام قرآن میں لعنات کے ساتھ لیا گیا تاکہ مثال بنے۔ ابن کثیر کے مطابق سورہ الکوثر قرآن کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ ابو لہب پوری زندگی ایمان نہ لایا، لیکن آج کی زندگی میں یہ سورہ کس طرح متعلق ہے؟ ہم اس سورہ کو اپنی زندگی میں کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہم بیٹیوں پہ مایوس ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں جو ابو لہب نے چنا تھا۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ محمد کے کوئی بیٹے نہیں،
ان کا نام ان کے ساتھ مٹ جائے گا۔ وہ مانتا تھا کہ نسل صرف بیٹے سے چلتی ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، صرف بیٹے چاہتے ہیں نسل چلانے کے لیے۔ وہ مانتے ہیں کہ صرف بیٹے نام زندہ رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کا خاندان شہر یا محلے سے باہر کوئی نہیں جانتا، پھر بھی صرف بیٹے۔ اپنے آپ کو ایسی جہالت سے بچائیں، قرآن کی حکمت کو سمجھیں، اور جب کوئی دوسرا مشکل وقت سے گزار رہا ہو ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں دلاسا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔